اس ڈیولپمنٹ سٹوری پہ مجھے تھوڑا سا آپ سے ذرا تفصیل میں بات کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو پچھلے 20-30 سال میں یہ کاروائی نہیں دیکھی جو ہوئی. اب یہ بہت بڑا آج کا جو پہلے تو کل شاک اینڈ آ تھا, آج ایک اور بہت بڑا سوال جو پوری دنیا کی میڈیا اٹھا رہی ہے انکلوڈنگ ourselves کہ اتنا بڑا سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلئر, ہاؤ ایگزیکٹلی از دس پاسبل؟ اسرائیلی انٹیلیجنس, پوری دنیا کی انٹیلیجنس کیا خاموش تماشائی رہی جب یہ سب کچھ ہوتا رہا؟ اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ اگر حماس گھسا تو یہ ایک رات کی پلاننگ نہیں, اس کے پیچھے دنوں کی, مہینوں کی جدوجہد اور پلاننگ ہوگی. جی میرے خیال میں اس وقت پچھلے کئی مہینوں سے ساری توجہ اس امن کے عمل پر تھی, پیس پروسیس پہ تھی جو ابراہم اکارڈ سے شروع ہوا کہ اب اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے آپس میں تعلقات کو نارملائز کر لینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے وہاں تقریر کی اقوام متحدہ میں, اس وقت بھی انہوں نے بڑا اس کا چرچا کیا کہ اب ایک مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ تو اگر ہمارا سمجھوتا ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا کا پورا اب یہ خطہ تبدیل ہو جائے گا. اس وقت میں کسی کا میرے خیال میں اس پہ دھیان نہیں گیا کہ حماس کیا تیاری کر رہا ہے, یا اس کی انٹیلیجنس فیلئر تو یقیناً ہے, لیکن آئی تھنک دے ہیڈ لوئرڈ دیئر گارڈز, اور ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت سعودیز امریکیوں کے تھرو اسرائیلی سے یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ پیلسٹین جی اسٹیٹ والا فارمولا ہے اس کے تحت کیا کیا ہو سکتا. لیکن جب انہوں نے اپنی تقریر کی اس میں میرے خیال میں بہت اشتعال انگیزی سے کام لیا. ایک تو جو نقشہ انہوں نے وہاں دکھایا اس میں غزہ اور یہ اسرائیل جو فلسطین جو ویسٹ جارڈن کا ایریا وہ دکھایا ہی نہیں, اور سب اسرائیل دکھایا. اور دوسرا بڑا جارحانہ ان کا انداز تھا کہ جیسے وہ ایک فاتحانہ قسم کا ایک نیا مڈل ایسٹ بنا رہے ہیں. ایسے میں ایک ایسا فلسطینیوں کو تو یہی محسوس ہوا ہوگا, اور خصوصاً حماس کو, یہ بالکل ہمیں ختم کرنے جا رہے ہیں, اور عربوں کو انہوں نے کر لیا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اشتعال انگیزی کے نتیجے میں حماس نے سوچا کہ آج اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی کسی قسم کی جگہ نہیں ہوگی. جی اچھا اوکے, اعزاز شعیل صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو اس کا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرنے کے لیے. بٹ یہ بڑی انٹرسٹنگلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو اتنی زیادہ پبلسٹی نہیں دی, تو کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ان کی تقریر کا حصہ تھا مڈل ایسٹ سے کنسرن, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. لیکن دیکھیں اس سے پہلے اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, کچھ ممالک تو آلریڈی ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہے وہ بحال کر چکے ہیں, اور یہ بات بھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ ڈائلاگ تو ہر جگہ چل رہا ہے. لیکن اس اور اینڈ آئی ایم شور کہ فلسطین کو, حماس کو, دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ پتا ہوگا, بٹ لیٹس اسیوم کہ دے ڈیڈ لوور دیئر گارڈز فار اے وائل. بٹ اس قسم کے حملے کے لیے ایک بھرپور تیاری کی ضرورت. آپ کو لگتا ہے کہ حماس اتنا فلی اکوپڈ تھا جس لیول کی تباہی انہوں نے مچائی ہے؟ لیکن سیکنڈلی اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو چلیں ایک کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فل فلیج وار کی طرف اسرائیل جانے کی تیاری کر رہا ہے, لیکن جو پرزنرز لے گئے ہیں حماس والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں یا ہمیں مزید ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیر ول بی اے نیگوسیشن, اینڈ جتنے پرزنرز ہیں وہ ہم نے جگہ جگہ فلسطین میں چھپا دیے ہیں, جگہ جگہ پوائنٹس پہ. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پورے خطے میں. جی بات آپ کی درست ہے. دیکھیں لیکن حماس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بالکل تنہا نہیں ہے. ایران تو بہت ان کا حمایتی بھی ہے, ان کی امداد بھی کرتا رہا ہے, اس کے علاوہ قطر بھی کرتا ہے, اور ترکیہ بھی کافی حد تک کرتا ہے. فزیکلی اتنی امداد نہیں دیتے لیکن سپورٹ ضرور کرتے ہیں ان کو. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ حماس بالکل اکیلا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل مدد اس کو ملتی رہتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں آپ کے یہ آپ جو اس طرف جانا چاہ رہی ہے کہ جی اب آئندہ آگے کی طرف کیا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا وار تو حماس نے کر دیا, لیکن کیا اسرائیل اس سے زیادہ کاری وار نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. تو بہت سارا خون بہے گا. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن نیگوشیشن سے پہلے میرے خیال میں
इसराइल हर वो काम करेगा जिससे अपर हैंड उनका आ जाए नेगोशिएशन में। इसलिए मुझे तो लगता है कि एकदम से नेगोशिएशंस नहीं होंगी, बल्कि खासतौर आपने देखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी बड़ी हमायत का ऐलान किया है इजराइल की। बिल्कुल। तो जी इस वक्त जो इसका जो नतीजा निकलेगा, मुझे नहीं पता कि हमास ने उसके ऊपर गौर किया कि नहीं, कि उनकी अपनी कितनी जानें जाया जाएंगी। ये यकीनन वो डेस्परेट एक हुए हैं और उनको ये ख्याल आया कि हमें इस पीस प्रोसेस सारे में तो शामिल ही नहीं किया जा रहा, ना हमसे पूछा जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने भी ये इंतहाई इकदाम उठाया है। लेकिन उसके रद्द अमल में बहुत ही ज़्यादा मुझे तो लग रहा है, खदशा है कि बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं कि जिसमें कोई नेगोशिएशंस जो हैं वो आएंगी। अब मसला इस वक्त ये है कि इजराइल जो है वो खुसूसन नेतन्याहू साहब जो हैं वो हमेशा से फ़लस्तीनियों को एक तो उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, एक तरफ दरियाए उर्दन के मगरबी इलाके में कुछ लोग हैं और कुछ यहाँ गजा की पट्टी में हैं, और ऊपर से सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं। तो ऐसे जैसे कैद खाना सा उनके लिए बनाया है, स्टेट वाली तो सूरत हाल ही नहीं है। और जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो टू स्टेट बिल्कुल जी। लास्ट नहीं कमेंट कर एजाज चौधरी एक स्टेट की बात। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। लास्ट कमेंट मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लग रहा है कि अब ये फुल स्केल वॉर होगी या कहीं नेगोशिएशन की गुंजाइश बनेगी? क्योंकि अगर ये फुल स्केल वॉर होती है तो फिर तो ये पूरे खत्ते में फैल जाएगी और फिर ये इसके नताइज बहुत ही खराब होंगे। रशिया, यूक्रेन, सीरिया, इराक और उसके बाद ईरान के साथ मजीद यूएस के कशीदा ताल्लुकात, तो ये तो बहुत खराब हो जाएंगे हालात इस इलाके में। जी मैं फुल स्केल वार नहीं देख रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अरब ममालिक इस वक्त इसराइल के साथ जंग करने के मूड में हैं, लेकिन दबाव जरूर पड़ेगा और इसलिए नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब से हम मौक़िफ़ ले रहे थे। उन्होंने ये सिर्फ वॉर नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर तबाही देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।